السلام علیکم دوستو، آج 8 مارچ وومن انٹرنیشنل ڈے پاکستان اور دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع کے اوپر عورت مارچ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس عورت مارچ کے پیچھے ہسٹری کیا ہے جی آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے عالمی یوم خواتین میں عورتوں کے کون کون سے حقوق آتے ہیں اور کون کون سے حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں جس کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آج عالمی یوم خواتین ہے۔ اس موقع پر بہت سے لوگ منفی باتیں پھیلا کر اس دن کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس دن کو کیوں منایا جا رہا ہے۔ سیدھا سا جواب ہے، اگر پاکستان میں ایک بھی گھر میں بیٹی کی پیدائش پر اس بچی اور اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو یہ یوم خواتین اپنی جگہ پر جسٹیفائڈ ہے۔ اگر ملک میں ایک بھی عورت گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہے تو یہ یوم خواتین اپنی جگہ درست ہے۔ اگر ایک ننھی کلی شفاق ریپسٹ کی ہاتھوں مسلی جاتی ہے تو یہ یوم خواتین اپنی جگہ درست ہے۔ اگر پورے ملک میں ایک بھی عورت کو وراثت میں اس کا حق نہیں ملتا تو یوم خواتین اپنی جگہ درست ہے۔ اگر پورے ملک میں کسی بھی جگہ پر کام کرنے والی عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ یوم خواتین جسٹیفائڈ ہے۔ اگر پورے ملک میں ایک بھی لڑکی جہیز نہ لانے پر ماری جاتی ہے تو یہ جسٹیفائڈ ہے۔ اگر پورے ملک میں ایک بھی بچی ونی جیسی لانتی رسم کے نام پر بھینٹ چڑھتی ہے تو یہ جسٹیفائڈ ہے۔ اگر پورے ملک میں کوئی بھی ایک بچی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اور یہ جسٹیفائڈ ہے تو پھر یوم خواتین کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس دن کے تواصل سے ماں، بہن، بیٹی اور اس کے حقوق تلوائیں۔ جہاں ہم خواتین اور ان کے حقوق تلوانے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم محنت کش خواتین جو کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جو کہ بھینسوں کا دودھ دھوتی ہیں، جو کہ گھروں سے باہر نکل کر یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہیں، جو روز اپنی نیند قربان کر کے بچوں، شوہر، اسکول بھیجتی ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سلام ہے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں عورت مارچ کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کی کیا ہسٹری ہے۔ پاکستان میں اس مارچ کی تاریخ 1983 میں شروع ہوتی ہے، جس نے جب عدالت میں عورت کو گواہی کو ادا قرار دیا گیا اور ٹیلی ویژن پر خواتین کو سر ڈھانکنے کا حکم جاری ہوا۔ اس عورت مارچ میں قائد اعظم کے مزار کے سامنے بیگم رعنایت لیاقت علی خان کی سربراہی میں کچھ خواتین نے اپنا برقع اور چادریں جلائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں خوبصورت عبائے لون کے سوٹس کے ساتھ ساتھ دوپٹے لینوں کا لمبا سانچل مزید فیشن میں شامل ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے ٹی وی پر بڑی پارٹیز میں بغیر آستین اور چھوٹی شرٹس کا فیشن ہوا کرتا تھا۔ اب بھی ہے مگر چند خواتین تک محدود ہے۔ خیر واپس آتے ہیں عورت مارچ کی طرف۔ دراصل انویسٹرز نے نئے سرے سے کوشش کی، اچھا خاصا فنڈ جاری کیا، کچھ ٹی وی چینل اور اینکر کو فنڈنگ کی گئی، مگر انہوں نے رزلٹ دیکھا تو صفر نکلا۔ اس کی مخالفت میں ری ایکشن بہت خراب ملا۔ پھر یہ کہ جن خواتین کے پاس اس عورت مارچ کی سربراہی تھی اور وہ صحیح نعرہ نہ دے سکیں، اور ان کے نعرے تھے میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنا بستر خود گرم کرو، موزے خود ڈھونڈو، یہ وہ نعرے تھے جو پبلک امنگوں کے برابر نہ تھے۔ کسی بہت ہی اناری شخص کی یہ اختراع تھی، اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ورک نہ تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مڈل کلاس کے کسی پروڈکٹ، اس کے پنچ لائن اور اشتہار سوچنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو مڈل کلاس زندگی سے واقف ہی نہ ہو۔ یہ خواتین دراصل مادر پدر آزاد خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ ایک ایسی خلاص تھی جس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بھینس کا دودھ کس طرح دھویا جاتا ہے، کھیتوں میں کام کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے دور دراز علاقوں سے مٹکے میں پانی بھر کے ان مشکلات سے پانی لایا جاتا ہے، کس طرح گندم پیسی جاتی ہے اور بچہ پیدا کرتے ہوئے کس تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جو یہ مشکلات اٹھاتی ہیں، ان کو یہ بھی نہ پتا تھا کہ ان کا باپ، بھائی اور شوہر کس طرح اپنا لہو اور پسینہ خرچ کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ کیونکہ عورت مارچ والی خواتین نے صرف اکاؤنٹ میں رقم دیکھی اور کمانے والے نے بھی صرف عہدے کا فائدہ اٹھا کر
رقم جمع کی تو یہ بیچاری ایلیٹ کلاس خواتین کیا جانے عورت کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں ان خواتین کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ کر لیں، آپ کو 99% خواتین اثر و سرخ والی ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان خواتین کے نعروں نے خواتین کے اصلی حقوق کو کہیں دور لے جا کر پھینک دیا، اور یہ عورت مارچ جنسی اور جسمانی آزادی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ان مثبت تنظیموں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ اس عورت مارچ کے خلاف کو بہترین نعروں اور مضبوط سسٹم کے تحت پورا کرتے ہیں اور خواتین کے اصلی حقوق کے لیے نتیجہ خیز مہم چلائیں، آگے بڑھیں تاکہ پھر کوئی گروپ یہ گروہ اس مہم مقصد کو ہائی چیک نہ کرے۔ یہ یاد رہے، ہمارے ملک میں بہت سی عورتوں کے ساتھ بہت سی مشکلات، تعلیم، صحت، قلت غذا، جائیداد میں حصہ جہیز کی لعنت، اجتماعی ابروتیزی، نابالغ شادی، ناپسندیدہ شخص سے شادی اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر کسی بھی طبقے کو اعتراض نہیں ہے۔ ایلیٹ کلاس خواتین کے بھی مسائل ہیں، جسے نشے میں دودھ شوہر کا گھر آنا، عورت کو ہر چند ماہ بعد کچھ لاکھ دے کر خاندانی نظام سے الگ کر دینا، نہ اپنے بزنس ڈیل اور کسی عہدے کے لیے اپنی عورت کو استعمال کرنا اور اس کو پارٹی کا نام دینا، میڈیا اور اشتہارات میں عورت کو اشیاء فروخت کرنے کا تماشا بنانا، طلاق دے کر واپس بلا لینا وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن عورت مارچ جیسے ایونٹ کر کر سب عورت کی عزت کو ہی پامال کرنا، یہ کسی بھی صورت زیب نہیں دیتا۔ تحقیر کرو تم عورت کی، پھر ناچ کے بولو آزادی، چادر کو تم پامال کرو، دیوار پہ لکھو آزادی۔ تم عزت عظمت خیرت کو مفہوم بدل دو شہرت سے، سڑکوں پر جا کر راج کرو اور زور سے چیخو آزادی۔ کس بول میں تم آنٹی جی، کس خواب محل میں رہتی ہو، کیوں عزت تم کو راس نہیں جو ایسے جملے کہتی ہو۔ خود اپنی عصمت پیروں میں تم روند رہی ہو غیروں میں، ذلت امیز فسانوں میں جیسے ہو کباہ خانوں میں۔ اپنی عزت کرنا سیکھو پھر نکلو تم بازاروں میں، ورنہ چھپتے رہ جاؤ گی شام کے سستے اخباروں میں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسلام کے اندر فیمنزم کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق دیتا ہے، اور سب سے زیادہ حقوق اسلام نے ہی عورتوں کو دیے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیات ہے جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو حقوق ملنا سٹارٹ ہوئے۔ اسلام نے عورت کو وسیع حق دیے ہیں، جس میں سے کچھ حق میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حق مہر کا حق، حق وراثت یعنی وراثت کے اندر عورت کو اس کا حق دیا گیا، حق نکاح یعنی کہ عورت کی رضامندی کے بنا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، خلا کا حق یعنی کہ عورت اگر چاہے تو وہ مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، حسن معاشرت کا حق۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے جو ہے مسلم عورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری، مرد جو کماتا ہے وہ لا کر عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور گھر کا سارا سسٹم جو ہے وہ عورت کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ حقوق ہیں عورت کے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے حقوق کے لیے جو ہے یہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی عزتوں کو پامال کر رہی ہوتی ہیں۔ دین اسلام اتنے حقوق عورتوں کو دے رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اب ان عورتوں کو آخر سڑکوں پر کون سے حقوق جو ہے نا وہ چاہیے ہیں۔ اور اب یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے سلوگن آپ لوگوں نے ان لوگوں کے دیکھے ہوں گے، سو کالڈ فیمنسٹ ہے، فیمنزم نہیں میں کہتا، فیمنسٹ کہتا ہوں ان لوگوں کو، سو کالڈ، کہ جن کا کوئی بھی ان کے حقوق جو ہے نا جن کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اللیگلز ہیں، ٹھیک ہے، ہومو سیکسول کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، اور بھی بہت سے اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت۔ اور یہ ایک سلوگن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہوگا، اپنی روٹی خود گرم کریں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شوہر ان کا جو کما کر لاتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو اس کے بدلے کے اندر اگر آپ اس کو روٹی پکا کر دے رہے ہیں تو وہ آپ کو احسان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کرتے ہیں اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کی، تو ہمارے بہت سے علماء کرام نے اس کے اوپر فتوے لگائے کہ یہ غلط ہے۔ اگر وہ
ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اگر وہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن علماء کرام نے صرف اس کے اوپر فتوے لگائے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اس کے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اس کی ریکٹیفیکیشن کس طرح ہو سکتی ہے، کہ اگر یہ جو چیز کہہ رہے ہیں اس کا الٹرنیٹیو حل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور آپ لوگوں کو مثال دیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت ہی صرف کام کرے گی۔ اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کریں تو وہ بھی تجارت کرتی تھیں۔ خواتین کا کمانا بھی اس زمانے سے ملتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ باؤنڈ کر دیں کہ نہیں صرف عورت نے جو ہے وہ گھر میں ہی بیٹھنا ہے اور شوہر ہی کما کے لے کے آئے گا، تو یہ بات بھی پرسپیکٹیو بھی غلط ہے۔ عورت کو بھی حق ہے کہ وہ کما سکتی ہے۔ عورت کا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا جائز ہے، لیکن عورت مار جیسے کام کر کر اپنے ہی آپ کو ڈیگریڈ کرنا یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے سب سے پہلے اپنی عزت کریں تاکہ معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو۔ اس طرح کی جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں یہ خود بھی بدنام کرتی ہیں اور عورت کے نام کے اوپر بھی جو ہے یہ دھبا لگاتی ہیں۔ میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور آپ لوگوں کی تھنکنگ میں بھی میرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، 2021 یعنی کہ آج کے دن کے اوپر ہی ان لوگوں نے مارچ کیا اور ان کے ہاتھ کے اندر جو سلوگنس ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو واحیات سلوگنس جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پہ کنسرٹ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں نے کون سے حقوق کے لیے جو ہے یہ وہاں پر جدوجہد کر رہے تھے۔ وہاں پر ویڈیوز کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، وہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہاں پر فرانس کا جھنڈا کیا کر رہا ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے فرانس کا جھنڈا وہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ان لوگوں نے کی ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے اس جھنڈے کو لہرا کے پتہ نہیں کون سا اوسکر ایوارڈ جو ہے انہیں ریسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر سب کے سامنے کہ وہاں پر کس طرح ان لوگوں نے مجرا کیا ہے یہ ڈانس، یعنی کہ یہ مجرا کر کے کون سے حقوق حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کون سے اوسکر ایوارڈ لینا چاہ رہے تھے، اس کا تو مجھے نہیں آئیڈیا۔ خیر جو باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کھل کر شیئر کی ہیں، اور آپ لوگوں کی تھنکنگ میں بھی میرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن میری جو تھنکنگ تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام ان باتوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ جہاں پر عورت کو پردے کا حکم ہے وہیں پہ مرد کو بھی اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچے کر کے چلنے کا حکم ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب میرا جنازہ نکلے تو رات کے پہر میں نکالنا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ تو یہ بات اگر عورتوں کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، جبکہ آج کل عورتیں جو ہے وہ دوپٹہ لیتے ہوئے بھی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں کرٹیسزم تو نہیں کر رہا، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، میں نے پیش کیا۔ تو ہمیں جو ہے اسلامی اقتدار کے ساتھ چلیں گے تو ہماری ترقی بھی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی اور بربادی بھی کم ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد رب رکھا۔